ویورز اس وقت ہمارے ساتھ عارف صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور چند ایک جو چیزیں ہیں جو کنفیوژن ہے ہم ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت، مہربانی. سر ہمارے ویورز کے لیے بتائیے گا کہ یہ جو ابھی کے سینسس میں جو کمیاں ہوئی ہیں، خامیاں ہوئی ہیں، کیا وہ بائی مسٹیک ہو گئی ہیں یا وہ پیشہ ورانہ غفلت ہے؟ دیکھیں، غفلت تو ہے، سارے ملک میں غفلت ہے ہر لیول پہ، تو یہاں غفلت کیوں نہ ہو؟ تو غفلت کا تو ضرور اس میں حصہ ہے، مگر میرے خیال میں جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں، جہاں شکایات ہیں، بلوچستان میں ہیں اور کراچی میں ہیں، کچھ سندھ کے بھی، باقی سندھ کے کراچی کے علاوہ وہاں بھی شکایات ہیں، یہ سارے پولیٹیکلی سینسیٹیو ایریاز ہیں. تو بہت ممکن ہے کہ یہ بہت حد تک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی ہو سکتی ہے. حالانکہ میں تو یقیناً یہ بات کہہ نہیں سکتا، مگر ہو سکتی ہے. ویسے بھی سر کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں امید جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے. امید کا دامن جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں خدا سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے. وہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کوتاہیاں ہیں ان کا کوئی آگے سلوشن نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے سلیوشن ہے. اگر آپ کے بیوروکریسی، آپ کے ادارے جو ہیں وہ ایماندار ہو جائیں، جو جادو سے تو نہیں ہو سکتے، تو سلیوشن آ گیا. یہی بات سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. جو میں نے کہا تھا کہ ہمیں کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ یہی بات تھی کہ مطلب اگر سسٹم ٹھیک ہو جائے، جو کہ ہماری دعا ہے کہ خدا کرے کہ ان قریب جو ہے وہ سسٹم ٹھیک ہو جائے. ہماری جو نئی ینگ جنریشن آ رہی ہے سیاست میں، خدا کرے کہ وہ کوئی اچھے اقدام کریں اپنے ملک کے. پل کے بڑی ہو رہی ہے تو وہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن امید تو کی جا سکتی ہے نا. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. بہت بہتر، شکریہ بہت بہت. ویورز اس وقت ہمارے ساتھ دوحہ صاحبہ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں اور اس وقت جو انہوں نے اسپیچ ہمارے سامنے کی ہے اس میں سے جو باتیں رہ گئی ہیں ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں. جی میم، کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، شکریہ. میم آپ اپنا پورا انٹروڈکشن کروائیں گے؟ جی، میرا نام دوحہ الوی ہے. میں عارف حسن صاحب کے پاس ریسرچ ایسوسیٹ ہوں. پچھلے کچھ مہینوں سے ان کے پاس ریسرچ ورک کر رہی ہوں. زیادہ تر ابھی تک سینسس پہ ہم نے جو پریزنٹیشن دی ہے اسی سے متعلق ہمارا کام تھا، کیونکہ یہ ایک بہت لمبا پروجیکٹ تھا. اس کے جب ہم نے صرف اس دفعہ کا سینسس نہیں دیکھا، ہم نے پچھلے 2 سینسس کو بھی دیکھا اور پھر ہم نے اوپر سے 2 اور شہر دیکھے، ان کے بھی پریویس سینسس دیکھے. تو اس میں بہت زیادہ کام اس میں لگا ہے ہمارا. تو بہت ٹائم، کافی مہینے اس میں ہمیں لگا ہے. تو اس کے حوالے سے ریسرچ ورک ابھی تک ہم کر رہے تھے. میم آپ نے اپنی اسپیچ میں ذکر کیا تھا کہ خواتین جو کہ کام کرتی ہیں تو اس کام کا ان کو ایک تو یہ بات کہ ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا کہ وہ کام کرتی ہیں، ان کے کام کی کوئی ویلیو نہیں ہے. فار ایگزامپل جو ہاؤس وائفس ہیں ان کو کہا جاتا ہے تم کیا کرتی ہو، سارے دن فارغ رہتی ہو. پھر اس کے علاوہ جو خواتین جو ہیں وہ باہر جا کے کام کرتی ہیں، فیکٹریز وغیرہ میں جو کانٹیکٹ بیس پہ کام کرتی ہیں یا ٹھیکیداری سسٹم پہ کام کرتی ہیں. اور کیا کہنا چاہیں گی، کوئی ان مسائل کا حل ہے؟ آخر کب تک جو خواتین ہیں وہ اسی طرح پستی رہیں گی؟ آپ کو کچھ ہوپ نظر آ رہی ہے اس میں آگے؟ خواتین کے جو فگرز میں نے پریزنٹ کیے اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ جو ملازمت کے فگرز ہیں وہ 1981 کے مقابلے میں 1998 میں کم ہو گئے تھے اور اب 2017 میں سب سے زیادہ ہیں. لیکن اب بھی صرف 6 سے 7% خواتین جو ہیں کراچی کی وہ ان فگرز کے حساب سے امپلائڈ ہیں. اور اس میں بھی انہوں نے وہ خواتین بھی کاؤنٹ کی ہیں جو گھر کا کام کرتی ہیں. لیکن گھر کا کام تو میرا خیال ہے کراچی کے یا پاکستان کے ہر گھر میں ہی خواتین کرتی ہیں. تو اس حساب سے تو 100% ہونا چاہیے تھا یہ فگر. وہ کاؤنٹ کرنے کے بعد بھی اگر صرف 7% ہے تو یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ مطلب سینسس کے فگرز پہ سوالیہ نشان اٹھاتی ہے یہ چیز. اور
اتنے کم جب خواتین کام کر رہی ہیں تو اس میں جس طرح سے کسی اور نے بھی ذکر کیا تھا کہ موبلٹی کا پوچھا تھا، سوال اٹھایا تھا کہ جو ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کے ہمارے پاس بہت کم آپشنز اویلیبل ہیں، اور اس کا بہت گہرا تعلق ہے ملازمت سے، خاص طور پہ خواتین کے لیے. تو اتنا جب ہمارا ٹوٹا ہوا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے تو اس میں ملازمت ملنا اور ملازمت کرنا خواتین کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، لٹریسی ہے، ایجوکیشنل اٹینمنٹ ہے کہ تعلیم کتنی لیول کی خواتین نے حاصل کی ہے، اس میں بہتری آئی ہے، لیکن لاہور کے مقابلے میں کم بہتری آئی ہے کراچی میں. حالانکہ کراچی میں پہلے بہت بہتر ہوتے تھے، لاہور یا دہلی کے سب سے اچھے تھے، لیکن لاہور کے مقابلے میں کم ہوتے تھے فگرز. تو اس کا حل تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس طرح کے ایونٹس جو ہیں یہ انہیں منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان پہ بات کی جائے، کیونکہ مسائل کا حل بات کرنے سے ہی نکالا جا سکتا ہے. اور حل کوئی ایک فارمولا نہیں ہوگا، ظاہر ہے ایک سوشل چینج ایک عرصے کے دوران آتا ہے، ٹائم لگتا ہے آنے میں، بہت سارے فیکٹرز کا شمول ہوتا ہے، پھر سوشل چینج آتا ہے. تو اگر ہمیں خواتین کی صورتحال بہتر بنانی ہے، ان کے لیے اپرچونیٹیز بہتر بنانی ہے، تو ہمارا جو ایک پدر شاہانہ نظام ہے جس میں خواتین کے لیے نگلیکٹ کیا، جتنی بھی ایبلٹیز ہوتی ہیں ان کو ہم اوائڈ کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ کسی قابل نہیں ہے. جی بالکل. اور خواتین پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں کہ وہ پڑھ نہیں سکتی، وہ گھر سے باہر کام نہیں کر سکتی، اور اگر باہر کام کر بھی رہی ہیں تو انہیں دگنی جاب کرنی پڑتی ہے، گھر کے باہر بھی گھر کے اندر بھی. اور شادی کا مسئلہ ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں شادی کرا دی جاتی ہے اکثر خواتین کی، یا پھر شادی پہ فوکس رہتا ہے، اور اگر شادی ہو جائے تو پھر جاب چھوڑنے کی ریکویسٹ ریکویسٹ نہیں، جاب چھڑوا دی جاتی ہے، پریشرائز کیا جاتا ہے خواتین کو کہ آپ نے نہیں کرنی. جی. اور تعلیم بھی حاصل کرنے سے روکا جاتا ہے کہ شادی پہلے کر لو، تعلیم بعد میں کرنا، اور بعد میں کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو جب تک ہم لوگ خواتین کو انسان نہیں سمجھیں گے نا، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ابھی ہم خواتین کو ان کے ارد گرد جو مرد ہیں ان کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کی نسبت سے دیکھتے ہیں کہ یہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے. لیکن سب سے پہلے ایک خاتون، ایک عورت، ایک انسان ہے، اور اسے بھی وہی تمام حقوق حاصل ہونے چاہیے جو کسی مرد کو ہیں. آخری بات بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ٹرانسجینڈر پاپولیشن جو ہے، خواجہ سراؤں کی پاپولیشن، وہ بھی سینسس میں پہلی دفعہ ہمارے ٹیبلز میں بھی انکلوڈیڈ ہے. وہ اس دفعہ پہلی دفعہ انکلوڈ ہوئی ہے 2017 میں، لیکن ان کی پاپولیشن بھی بہت کم بتائی گئی ہے. تو صرف یعنی کہ خواتین اور مرد نہیں ہیں، بلکہ ہمارے معاشرے میں اور بہت سی اصناف کے لوگ بھی ہیں. اور اگر ہمیں جینڈر کے حوالے سے جسٹس چاہیے تو ہمیں سب کو ایکنالج کرنا ہے اور ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہے. شکریہ. تھینک یو سو مچ میم. چند ایک باتیں اگر آپ اجازت دیں تو مجھے ایک کویسچن اور کرنا ہے. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ خواتین کی جو تعداد ہے وہ بہت کم، مطلب باوجود اس کے کہ وہ ڈبل کام کرتی ہیں لیکن وہ بہت کم ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سینسس میں ایک جو ہمارے ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان میں مائنورٹیز میں ایک ریلیجن کی مائنورٹی جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی مائنورٹی ہے، وہ ایک دم سے اس کا جو اسکیل ہے وہ بالکل نیچے گر گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس طرح کی چیزیں کیوں ہوئی ہیں. آپ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ کیا پیشہ ورانہ غفلت ہے، جیسے ابھی سر نے کہا کہ پیشہ ورانہ غفلت ہے؟ جی، ہم لوگوں نے اس سینسس میں ریلیجنز کا بریک ڈاؤن نہیں دیا تھا اس میں، کیونکہ ہم کچھ بہت زیادہ ڈسکشن کو اتنا براڈ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ فوکس نہ رہے. تو اس میں ریلیجن کا ہم نے جی بالکل انڈیپینڈنس کے وقت جو ریلیجن کا بریک ڈاؤن تھا کہ کون سے مذہب کے کتنے لوگ ہیں، وہ آج کے کراچی سے بہت زیادہ مختلف ہے. اور اس کی وجوہات تو بہت ساری ہیں. بالکل پیشہ ورانہ غفلت بھی ہے، ایک معاشرے کے لیول پہ ایک غفلت ہے. مذہبی انتہا پسندی بہت بڑھ رہی ہے بہت تیزی سے، اور ہمارے کچھ قوانین ہیں جس طرح بلاسفیمی لا ہے، اس کی وجہ سے نہ صرف نان مسلمز یعنی کہ کرسچنز اور ہندوز
اور دیگر مذاہب کے لوگ، بلکہ مسلمانوں کے بھی مسلمانوں میں بھی جو مختلف سیکٹس ہیں ان میں بھی وہ بڑھ رہی ہے اور لوگوں کی جانیں لے رہی ہے یہ چیز. تو جب تک ہم لوگ مذہبی طور پہ اپنے آپ کی جو ہماری انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے اسے کم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور جو ایک پارٹیشن سے پہلے انڈیا کا ایک کو ایگزسٹنس کا ایک تھا ایلیمنٹ کہ سب مل کے مختلف مذاہب کے لوگ ساتھ رہتے تھے، اور یہ کچھ پاکستان کے کچھ شہروں میں ابھی بھی ہے، جس طرح تھر میں ہے ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں. تو جب تک کراچی جس طرح اتنا ایک ڈائیورس شہر ہے، اس میں ہر طرح کے مذاہب کے لوگ موجود ہیں، لیکن جو ہمارے لاز ہیں اور جو سوسائٹل ایٹیٹیوڈس ہیں ان کی وجہ سے جو نان مسلمز ہیں اور مسلمز میں بھی کچھ سیکٹس ہیں ان کو وہ رائٹس نہیں حاصل جو ہونے چاہیے. تھینک یو سو مچ میم، آپ سے بہت ساری جو معلومات ہیں حاصل ہوئی. تھینک یو. ویورز، اس وقت ہمارے ساتھ فضل صاحب موجود ہیں. آپ نے ان کی اسپیچ بھی سنی. آئیے ان سے چند ایک باتیں کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو کراچی کا اس وقت کا آنر ہے وہ اس کراچی کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کر رہا ہے. جی سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر، کراچی آپ کے سامنے ہے. اگر ہم زیادہ نہیں، اگر ہم صرف 5 سے 7 سال پیچھے جا کے کراچی کو دیکھیں، اس کراچی میں اور آج کے کراچی میں کیا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا حقیقت میں لگتا ہے کہ جو اس شہر کے آنرز ہیں وہی اس شہر میں بس رہے ہیں؟ دیکھیے، جو شہر کے اونرز ہیں وہ اس شہر میں بس رہے ہیں. یہ شہر جو ہے چند لوگوں کا نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ چند لوگوں نے اسے ہوسٹیج بنایا ہوا ہے، اور جب کوئی ہوسٹیج ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ پھر ایک شکنجے میں آ جاتا ہے. تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس سے پیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ان کا سینس آف بلانگنگ ہے. اور یہ لوگ جو ہیں، چاہے وہ افغان مہاجرین ہو، چاہے وہ ہندوستان کے مہاجرین ہو، چاہے وہ پاکستان بننے سے پہلے گجرات یا کچھ سے آئے ہوں، چاہے وہ لوگ جو ہے پشتون ہو، چاہے وہ سندھی ہو، اس شہر میں ہر کوئی مہاجری ہے. یہ شہر بلوچستان کا حصہ ہے. یہ شہر جو ہے بلوچستان کا جو کوسٹ لائن ہے یہ اس کا حصہ ہے. جہاں ملیر ندی جو ہے گزری کریک کے ساتھ سمندر میں گرتا ہے، اس جگہ کے بعد سے کریک شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر انڈس ڈیلٹا کا حصہ ہوتا ہے. تو اگر آپ بلوچستان کے کوسٹ پہ جو مچھیرے دیکھیں گے، جو دوسرے لوگ دیکھیں گے، جو جس طرح سے وہ چلتے ہیں، تو یہ کراچی بھی انہی کا تھا. یعنی میں انہی کا اس حوالے سے کہتا ہوں کہ کراچی شہر جو ہے وہ ایک شہر کی صورت میں سب سے پہلے جو ہے وہ 1728-29 میں وجود میں آیا. تو اس وقت جو لوگ یہاں رہتے تھے وہ بیسکلی بلوچ تھے، اور بلوچ نومیڈس تھے، چرواہے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو دریائے لیاری یا ملیر کے ساتھ ساتھ ان کا فارمز تھے، اور آپ دیکھیں گے کہ آج بھی ان کے بہت سارے لوگوں کے فارمز ہیں. اب وہ شاید چاہے وہ ہندو تھے ہو یا مسلمان تھے یا کوئی اور مذہب کے تھے، اس کے علاوہ. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی جو ہے وہ اس کے بعد جتنے لوگ بھی ہجرت کر کے آئے، چاہے جس وجوہات کی بنیاد پہ بھی وہ یہاں آئے، وہ سب لوگ اس کو اون کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے اور آگے بھی ڈیولپ کرتے رہیں گے. تو سر، آج یہ جو حالات ہیں، جو کراچی پانی میں ڈوب رہا ہے، بارشیں، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، ان کے پیچھے کیا کازز ہیں، کیا وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، اس کے پیچھے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں نا، یعنی جو طریقہ کار ہے جسے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں ہر کوئی، جیسے کہ ایک پرائمری اسکول ہے، چاہے اس کا چوکیدار باہر بیٹھا ہو، چاہے اس کے سامنے کوئی ٹھیلا لگا رہا ہو، چاہے وہ پیرنٹ جس کا بچہ جا رہا ہو
یا وہ ٹیچر ہو یا وہ اسٹوڈنٹ ہو یا پرنسپل ہو چاہے کوئی بھی ہو, اسے پتہ ہے کہ وہ اسکول میں کیا ہو رہا ہے, اینڈ ایوری بڈی ایکسیپٹس کہ اس اسکول کے اندر ایک بلیک بورڈ ہوگا اور ایک ٹیچر کھڑی ہوگی اور ڈیسک ہوں گے اور بچے بیٹھیں گے اور یونیفارم ہوگا, دس از ایکسیپٹیڈ. مطلب اپنے لیے جو آپ کے رائٹس ہیں ان کے لیے بولنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے. نہیں, اس کے لیے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کہ کیا رائٹس ہے, ٹھیک ہے, یہ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. مگر کراچی میں جو انسٹیٹیوشن ہے وہ برٹش کے بنائے ہوئے, ٹھیک ہے. اب سمجھے نا 200 سال ہونے کو ہے, تو وہ انسٹیٹیوشنز تو اب ختم ہو گیا نا, اس کی جگہ نئے ہونے چاہیے, نئے قسم کے اسکول آنے چاہیے, نئے قسم کا جوڈیشل سسٹم آنا چاہیے, نئے قسم کا پولیس کا سسٹم آنا چاہیے. ہم آج بھی اسی سسٹم کو لیے بیٹھے ہیں, تو کیسے شہر چلے گا؟ تو شہر اگر آج ڈوبا ہوا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ پرانا سسٹم یا پرانا نظام ختم ہو گیا ہے اور ہمیں ایک نئے نظام کی ضرورت ہے, اور وہ نیا نظام ہم بننے نہیں دے رہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ کے خوبصورت خیالات کے لیے بہت شکریہ. ویورز, اس وقت ہمارے ساتھ جے پال صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے شہر کے حالات ہیں, جو ہم آنرشپ کی آج بات کر رہے ہیں, وہ کیسا ہے. ہم جو کراچی کے آنرز ہیں, ہم اس کراچی کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہے ہیں. گڈ ایوننگ سر, کیسے ہیں؟ گڈ ایوننگ. آج یہ پروگرام پی ایم اے میں ہوا ہے, یہ ایک ہماری جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں انہوں نے یہ کرایا ہے, اور اونرشپ آف کراچی پہ. تو میں آج سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جو اونرشپ لوگوں نے, اسٹیٹ نے, گورنمنٹ نے چھوڑ دی ہے, اس وجہ سے یہ ان پلاننگ ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ان پلانڈ ایک پاپولیشن بڑھ رہی ہے, کوئی ڈرینیج سسٹم کا یہاں کنٹرول نہیں ہے, انکروچمنٹ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, ٹریفک پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, پولوشن پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. آنے والے دنوں پہ جو پانی اور دوسری گیس کی شارٹیج ہو رہی ہے, یہ تمام چیزوں پہ کوئی بھی یہاں پلاننگ سے کام نہیں ہو رہا. اب جب میں ماضی میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان جب بنا تھا تو 1900 میں جب میں دیکھ رہا ہوں تو پہلا جو یہاں کا میئر وہ تھا, میونسپل کمیٹی کا جو پریزیڈنٹ تھا, ہرچند رائے, ایک ہندو تھا جس نے یہاں وہ 11 میں ہوا تھا, اور 13 میں یہاں روشنیوں کا شہر کراچی کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں بجلی انہوں نے لائی تھی, پہلے الیکٹریسٹی نہیں تھی. تو الیکٹریسٹی انٹروڈیوس کرنے والا ایک ہندو جو یہاں کا کراچی کی میونسپل کمیٹی کا ہرچند رائے پریزیڈنٹ تھا, اور وہ ایک وکیل تھے, اور کراچی بار کاؤنسل کے 38 ایئرز تک وہ سیکرٹری رہے. اور انہوں نے اتنا کام کیا کراچی کے لیے, جو فٹ پاتھ کا سسٹم یہاں بنا ہوا ہے یہ بھی انہوں نے انٹروڈیوس کیا. اور میں سمجھتا ہوں ان کے جانے کے بعد جو بھی کچھ آئے, کیونکہ اس دور میں جو میئر بنے ہیں, اس کے بعد ایک 33 میں جمشید مہتا ایک پاپولر میئر ہیں, کیونکہ جو کارپوریشن تھی پہلے میونسپل کمیٹی, اور یہ کارپوریشن بنی تھی 33 میں. تو پہلا کارپوریشن کا جو میئر تھا وہ جمشید مہتا ایک پارسی تھا, اور اس کے دور میں کراچی کے روڈ 2 دفعہ واش ہوتے تھے, صبح اور شام. تو یہ کریڈٹ بھی ایک نان مسلم کو جاتا ہے کراچی کو بنانے کا. اور جب میں انہیں 33 سے لے کے 1947 تک کے میئرز کو دیکھتا ہوں, جو 14 میئر بنے تھے, تو اس میں 9 میئر نان مسلم بنے تھے. لیکن میں 1947 کے بعد دیکھتا ہوں کہ ایک بھی میئر نان مسلم نہیں بنا, اور میں سمجھتا ہوں شاید ہمیں چانس بھی نہ ملے. تو آئی ایم فیلنگ ٹو لوز دا اونرشپ آف کراچی بینگ اے نان مسلم. جو ملک میں آئین میں ایک پابندی لگائی گئی ہے صدر, وزیر اعظم, چیف جسٹس, چیف الیکشن کمشنر نہ بننے کی, تو یہاں کا میئر بھی 47 کے بعد کوئی نان مسلم نہیں بنا. تو میں سمجھتا ہوں کراچی کی پلاننگ کو بہتر بنایا جائے, ڈرینیج سسٹم کو. یہاں 550 نالے ہیں, لیکن ان نالوں کا نکال سسٹم خراب ہے کہ آج تھوڑی سی بھی بارش ہوتی ہے تو لوگ گاڑیوں میں پھنس جاتے ہیں, اور 47 تو اس بارشوں میں ڈیتھ ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم سر ابھی کے صورتحال کو دیکھیں تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ حالانکہ پہلے سے پتہ تھا کہ یہ بارشیں آئیں گی, لاسٹ ایئر میں بھی یہی ہوا ہے,
تو لاسٹ ایئر سے بھی ہم نے کوئی ہمارے شہر والوں نے کوئی ایسے کوئی سبق نہیں سیکھا اور کوئی خاص وہ اس کی صفائی کی طرف اور ساری چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیا. سر ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ہمیں کسی کو موقع نہیں ملا. سر ایک چیز یہ بھی سننے میں آتی ہے کہ مائنورٹیز جو ہیں وہ شاید خود کو اس قابل نہیں بناتی کہ وہ کسی جگہ پہ پہنچ سکیں. یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ متعصبانہ سلوک بھی کیا جاتا ہے, لیکن ان دونوں میں مطلب حقیقت کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف سلوک کی وجہ سے ہے یا ابیلٹی کا پرابلم ہے؟ اچھا نہیں, ایبلٹی کا پرابلم نہیں ہے. ہندو کرسچن یا جو بھی یہاں رہنے والے ہیں اور بہت کمپیٹنٹ ہیں, اور جن جن اداروں میں ماضی میں رہے ہیں, ابھی رانا بھگوان داس کو ایوارڈ مل رہا ہے, اسی آنے والے دنوں میں جو اس کو دے رہے ہیں, ہائیلی سول ایوارڈ دے رہے ہیں. اور پاکستان میں جو بنانے میں آپ دیکھیں گے تو جوگندر ناتھ منڈل نے رول پلے کیا, ایس پی سنگھا نے رول پلے کیا, اور اس کے بعد کارنیلیس 8 سال تک چیف جسٹس رہے, اور کارنیلیس کے فیصلے آج تک یادگار فیصلے ہیں جس پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھاتا. اور صرف کارنیلیس کے علاوہ جسٹس دورا پٹیل جو ایک پارسی جج رانا بھگوان داس پہ ان کے فیصلے کو یادگار مانا جاتا ہے. تو ایبلٹی کا قصور نہیں ہے, لیکن یہاں جو پولیٹیکل پاور ہے, جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, وہ جب تک ایک نان مسلم کو اسپیس نہیں دیں گی. جیسے میں نے ریسنٹلی اپنی کمیشن میں مطالبہ کیا کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین آپ ہندو کو بنائیں, اور جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے جوگندر ناتھ منڈل کو 48 میں بنایا تھا کشمیر کمیٹی کا چیئرمین, کہ وائی ناٹ وی شوڈ ٹاک اگینسٹ دا مودی گورنمنٹ. ہم یہ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان میں جو مسلمان ہندو رہتے ہیں اس میں بہت ساری نفرت بڑھتی ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپرچونٹی اگر ہمیں دیں گے تو ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اور آپ اس میں آپ کو خوشی ہوگی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین ہیں قبلہ ایاز صاحب, انہوں نے میری اس آئیڈیا کی سپورٹ کی تھی. اس میں سر دیکھیں, جو پاکستان اور ہندوستان ہے, ہر وقت موسٹلی جو خطرہ ہوتا ہے ہمیں, جنگ کا جو خطرہ ہوتا ہے, وہ کشمیر کا ایک ایشو ہے, جس کے باعث جو ہے وہ ایک تو آپس میں کشیدگی چلتی رہتی ہے, اور دوسرا جنگ کا خطرہ بھی ایک اسی ٹاپک پہ ہوتا ہے. اب تو خیر وہ بھی کہ ہمارے پاس جو ہمارے ویپنز ہیں وہ بھی ایشو ہوتا ہے, لیکن جو بیسک چیز ہے وہ وہیں سے شروع ہوتی ہے, مسئلہ کشمیر سے. تو اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو آئی گیس کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بہتر ہو جائیں گی. تھینک یو سو مچ سر, آپ کے ریویوز کے لیے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ویورز, اس وقت ہمارے ساتھ زاہد فاروق صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں پاکستان میں موجود بلکہ اور کراچی میں خاص طور پر موجود جو مائنورٹیز ہیں, کیونکہ آنرشپ جو ہے کراچی کی وہ ہر اس سٹیزن کے پاس ہے جو یہاں پہ رہتا ہے, جو یہاں کا رہائشی ہے, جو اس شہر سے پیار کرتا ہے, ہر وہ شخص یہاں کا آنر ہے. آئیے زاہد صاحب سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو مائنورٹی خاص طور پر کرسچن مائنورٹیز ہیں ان کے علاقہ جات کون کون سے ہیں اور ان کی کیا کنڈیشن ہے. جی سر, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کراچی کی اونرشپ پہ. بیسیکلی تو کراچی بیفور پارٹیشن یہاں پہ پارسی, کرسچنوں میں گوئنز کرسچن, اور ہندو ہمارے دوست اور سکھ دوست وہ مسلم کمیونٹی سے زیادہ تھے. اور یہ جو سینٹرل صدر کا علاقہ ہے یہ اس میں بہت زیادہ تعداد جو تھی وہ منورٹیز کی تھی. اور پھر آپ دیکھیں صدر میں سڑکوں کے نام, صدر میں علاقوں کے نام, لینز ایریا, ٹھیک ہے, جیکب لینز, بزرٹا ٹاؤن, یہ سارے نام جو ہیں موسٹلی کرسچنوں کے نام سے ہیں. ٹھیک ہے. اور شروع میں کراچی کا میئر بھی ایک پارسی رہا, اور کراچی میں اسی علاقے میں جو پرانے ہوٹل ہیں میٹروپول کے پاس یا آواری ٹاور یا بیچ لگژری, وہ بھی ہمارے منورٹی کے دوست ہیں پارسی, ان کا ہے. تو کراچی جتنا کسی اور کا ہے اتنا ہی منورٹیز کا ہے. اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ کراچی ہم سب کا ہے, کراچی کو ہمیں سب کو آن کرنا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی کی جو گروتھ ہوئی, کراچی جو سپریڈ ہوا, کراچی جو پھیلا, وہ ان پلانڈ ہو گیا. ایک علاقے میں کوئی ایک زبان بولنے والوں کی اکثریت ہو گئی, کسی ایک علاقے میں کسی دوسرے علاقے میں دوسری زبان بولنے والے کی اکثریت ہو گئی. بلدیاتی ادارے کمزور ہوتے گئے, بلدیاتی اداروں کا وجود کبھی نہ رہا. پھر جو نمائندگی تھی وہ بھی کم ملی منتخب اداروں میں اقلیتوں کو پچھلے کوئی 30, 40, 50 سالوں میں. تو ہماری آبادیاں نظر انداز ہوتی گئیں. اس میں پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, آبادیوں کی کنجیشن کا مسئلہ ہے, آبادی بہت زیادہ پھیل گئی. جس طرح دوسری آبادیاں بڑھیں, اب دیکھیں نا, ناظم آباد کے بعد پہاڑ گنج کے بعد نصرت بھٹو کالونی, ناصرت نگر, پھر منو میوالی, پھر اس کے بعد خدا کی بستی, ڈبن پورہ, یہ نئی آبادیاں وجود میں آتی گئیں. یشوا ٹاؤن, اسی طرح ملیر میں, اسی طرح کرنگی میں, اسی طرح اتحاد ٹاؤن, بلدیہ ٹاؤن, یہ سب نئی سیٹلمنٹس ہیں. رنگی ٹاؤن, یہ نئی سیٹلمنٹس ہیں. یہ شہر کا جو مرکزی علاقہ ہے صدر, اس سے تھوڑا ہٹ کے ہیں. یہ جیسے جیسے لوگ روزگار کے لیے یہاں آئے, اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے یہاں آئے, تو یہ نئی آبادیاں جو ہیں یہ وجود میں آتی گئیں. اب یہاں مسائل ہیں. ایک تو وسائل کی تقسیم صحیح نہیں ہے, ریسورسز کی تقسیم صحیح نہیں ہے. دوسرا, ریسورسز یا وسائل ہیں کم, ٹھیک ہے, اور جو ہیں وہ تقسیم بھی صحیح نہیں ہے. وہ کہیں سٹک ہو جاتے ہیں کچھ آبادیوں تک, کچھ کمیونٹیز تک. کراچی شہر بھی تقسیم ہے, پل کے اس پار, پل کے اس پار, ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگوں میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. اب تو ہم کبھی ہم سوچتے ہیں کہ آئندہ جب ناراضگیاں ہوں گی لوگوں میں تو وہ پانی کی بنیاد پہ ہوں گی, پانی کی تقسیم پہ ہوں گی. آئندہ جب ناراضگیاں ہوں گی تو وہ ٹرانسپورٹ پہ ہوں گی. آئندہ جب ناراضگیاں ہوں گی تو وہ ہاؤسنگ اسکیموں میں مختلف لوگوں کو کنسیڈر نہ کرنے پہ ہوں گی. تو یہ ہمارے جو پولیٹیکل دوست ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, حکومتی دوست ہیں, سیاسی سماجی, اور پھر خاص کر کلیسیائی رہنما, یہ سب کا ایک مشترکہ ایشو ہے کہ وہ مل کے بات کریں. اب بہت ساری آبادیوں میں وہ اتنی کنجسٹڈ ہو گئی ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, وہاں پہ بات کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. لوگ گلی میں اپنے میت رکھتے ہیں, گلی میں افسوس کے لیے بیٹھتے ہیں. کمیونٹی سینٹر ڈیولپ نہیں ہو سکے, یا ہیں تو وہ لوگوں کی آبادی کے لیے ناکافی ہیں. لیکن اب ضرورت ہے, آپ 10 اختلاف کر لیں مجھ سے, کوئی بات نہیں, لیکن چرچ کو نوجوانوں کے بہتری کے لیے کھولنا ہوگا. ان کی ٹریننگ کروانا ہوگی, ان کی تربیت کروانا ہوگی, ورنہ ہماری نوجوان نسل نشے کا شکار, نوجوان نسل میں نشہ بڑھ رہا ہے, فرسٹریشن ہے, لڑائیاں ہیں, کام نہ کرنے کا رجحان ہے. اگر لوگ مالی طور پہ مضبوط ہوں گے, اگر لوگ مالی طور پہ خوشحال ہوں گے, اگر لوگوں کے پاس روزگار ہوگا, لوگوں کے پاس ٹیکنیکل اسکل ہوگی, تو یہی لوگ کلیسیا کی مضبوطی کا سبب بنیں گے. یہاں پھر فورس کنورجن نہیں ہوگی, یہاں پھر لوگ دوسری طرف نہیں دیکھیں گے, یہاں لوگ پھر فیصلہ کرنے میں لوگوں کو آسانی ہوگی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی سب سے زیادہ جو مظلوم ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں, صرف اس لیے کہ کلیسیائی رہنما کسی اور طرح سوچتے ہیں, سماجی رہنما کسی اور طرح سوچتے ہیں, سیاسی رہنما کسی اور طرح سوچتے ہیں. اور تینوں جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے, تینوں جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے, یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. مسئلے اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اس کا علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں, لوگ اکٹھے ہو کے بات کریں. چرچ کو اپنے مخصوص دائرہ کار سے باہر نکلنا ہوگا. چرچ میں بات کرنا ہوگی خواتین کی صحت پہ بھی, چرچ میں بات کرنا ہوگی خواتین کے ٹیکنیکل اسکل پہ بھی,
नौजवानों के लिए भी बात करना होगी. लोग चर्च वाले कहते हैं जी वो तो कम्युनिटी सेंटर में बात करें. कम्युनिटी सेंटर तो है ही नहीं, अगर है तो वहाँ पे भी वही लोगों की इजारादारी है. तो बेहतर है कि सब मिल के बात करें. ये तरक्की जब भी मुमकिन होगी. 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए. ये कराची हम सबका है, पार्ट ऑफ सिंध है कराची. कराची सिंध का हिस्सा है. जिस तरह हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, शिकारपुर, नवाबशाह हिस्सा है, कराची भी हिस्सा है. हम सबको सिंध की तरक्की के लिए बात करनी चाहिए. हमें कम्युनिटी की तरक्की के लिए बात करनी चाहिए. कलीसिया के रहनुमा, समाजी रहनुमा, सियासी रहनुमा मिले और बात करें. बहुत शुक्रिया. सर एक सेकंड, एक छोटी सी बात बताइएगा. आपने भी जिक्र किया कि गवर्नमेंट को जो रुझानात हैं उन पे बात करनी चाहिए, वरना चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी. आपकी जब गवर्नमेंट से बात होती है, जब डायलॉग्स होते हैं, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस बात की तरफ वो सोच रहे हैं, इस बात पे वो कुछ करेंगे? लोगों का प्रेशर नहीं है, बलदियाती इदारे नहीं, अभी तक लोगों का प्रेशर नहीं है. पहले अखबार में ख़बर आती थी, सरकार के इदारे उसके ऊपर बात करते थे, लेटर टू द एडिटर आता था, मसला हल हो जाता था. अब कोई नहीं सुनता. और बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया सर आपके खूबसूरत ख्यालात के लिए. थैंक यू सो मच. जी तो व्यूअर्स, आज आपने देखा और जाना सेंसस के बारे में और कराची की ऑनरशिप के बारे में. व्यूअर्स, आपका क्या ख्याल है कराची की ऑनरशिप के बारे में, कि कराची की जो ऑनरशिप है वो कैसी है? अपने कीमती आरा का इजहार अपने कमेंट्स में कीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the